بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کے واقعے کے بارے میں۔ معزز ناظرین، طور سینا مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ سورہ کی 12ویں آیت کے مطابق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا کیونکہ تم طور کی مقدس وادی میں ہو، یعنی اس آیت سے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی۔ اس پہاڑ پر بہت سے واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر پار کر کے طور سینا کی ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کیے جائیں گے اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرو حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے اور میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنے کلام سے لوگوں کو ممتاز کیا ہے اور جو میں نے تم کو عطا کیا ہے تم اس کو پکڑ کر رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 142 اور 145۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا، بظاہر تو آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل کے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا۔ جب اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے کی سوئی کے نیچے کی مٹی شامل کر لی، یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی اس میں کچھ ہوا داخل ہو جاتی تھی تو وہ گائے یا بیل کی آواز نکالتی۔ اس آواز سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامنے سونے کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کم خیال تصور کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 150۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتوں کی نقش پاکی سے مٹی ایک مٹھی بھر لی تھی، پھر اس کو بچھڑے کے کلک میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے، تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا، تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی کہ عذاب۔
جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 اور 97۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری ساری عمر یہ کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی وہ اور چھونے والا دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر انسان کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، وہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تو رات سے درس و تدریس شروع کی، بنی اسرائیل ایک مرتبہ ہیلے بہانے کرنے لگے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، تاکہ ہم انہیں اپنا کلام سنا سکیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد کو چنا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے، اور جب ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو وہ بولے کہ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں۔ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، اور وہ لوگ بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر سب گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ قوم کے پاس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ کیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا کہ عذاب سے محفوظ رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس پہاڑ کے نیچے دب کر نہ ختم ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ یہ تھا کوہ طور کا قصہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے واقعات، کہ کیسے اللہ نے ان پر بے شمار انعامات فرمائے، پھر بھی وہ سرکشی سے باز نہ آئے۔